بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاقب نور، آپ دیکھ رہے ہیں دا رپورٹرز۔ جب انصاف کی سب سے بڑی عدالت اور اس کے سب سے بڑے جج چیف جسٹس صاحب یہ کہہ دیں کہ آپ ہوتے کون ہیں ہم سے انصاف مانگنے والے، تو اس معاشرے میں کیا انصاف ہوگا، اس معاشرے میں کیا آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی۔ ذرا یہ سوچیں کہ اگر آپ کا چیف جسٹس کہے کہ جاؤ ہم نے تم کو انصاف نہیں دینا، تم ہوتے کون ہو ہم سے انصاف مانگنے والے، تو پھر آپ کا اس معاشرے میں رہنا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ آج ہی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، جو سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، اب تو بیرسٹر گور صاحب بن چکے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا، جس کے جواب میں چیف جسٹس نے آج بھری عدالت میں یہ کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں ہم سے انصاف مانگنے والے، آپ ہوتے کون ہیں ہمیں خط لکھنے والے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیلوں کو یہ الفاظ بھری عدالت میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بغض عمران میں کتنے بھر چکے ہیں، اور بغض عمران ان کے دماغوں پہ جو ہے نا وہ اثر کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ عوام خان صاحب کے ساتھ ہے، اور ان کا جو لاڈلا ہے وہ اس وقت الیکشن میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس کو لیونگ پلینگ فیلڈ عوام نہیں دے رہی۔ باقی انہوں نے تو ساری لیونگ پلینگ فیلڈ دے دی ہے، لیکن عوام نے اس بار لیونگ پلینگ فیلڈ اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے۔ آج ایک انکشاف ہوا ہے کہ چیف جسٹس کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے خط لکھا کہ مجھے انصاف دیا جائے، جس پر آج بھری عدالت میں پی ٹی آئی کے وکیلوں کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ شخص ہوتا کون ہے مجھے خط لکھنے والا، اور یہ خط میڈیا میں کیسے لیک ہوا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کا وزیر اعظم کتنا مشکل ہے بننا، اس وقت کتنا مشکل ہے۔ کیونکہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، عوام کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب عوام کہتی ہے، جمہوری معاشروں میں کیا ہوتا ہے، جمہوریت کیا ہے، عوام سے بنائی گئی، عوام کی حکومت عوام کے لیے بنائی گئی، تو آپ سوچ لیں کہ اس ملک میں کتنی جمہوریت ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری اور اہم خبر جو ہے، مسلم لیگ نون میں دراڑیں پڑ چکی ہیں ٹکٹوں کے حوالے سے۔ دانیال عزیز صاحب سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، اور چودھری احسن اقبال صاحب بہت ہی سینئر رہنما ہیں۔ آج بھی ان کی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہی معاملہ ڈسکس ہوا کہ دانیال عزیز اور ان کے درمیان کیا معاملہ ہے، تو دانیال عزیز نے بہت سارے الزامات احسن اقبال پہ لگائے ہیں کہ یہ کسی اپنی مرضی سے ٹکٹیں دیتے ہیں جس سے دل چاہتا ہے، کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی شفافیت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جس پر آج مسلم لیگ نون نے دانیال عزیز کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر لیا کہ آپ نے یہ باتیں کیوں کہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی الیکشن پاس آتا ہے تو جن کو ٹکٹیں نہیں ملتی تو وہ پھر ایک دوسرے پہ یہ سارے جو ہے نا کھولتے ہیں، تو میرٹ تو آپ دیکھیں تو کسی جماعت میں بھی نہیں ہے، میں کہتا ہوں پی ٹی آئی میں بھی میرٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی ایسی ٹکٹیں دی جاتی ہیں کہ جہاں پہ جو ذاتی ہے نا مفادات ان کو دیکھا جاتا ہے۔ باقی پاکستانی جماعتوں کا تو پھر لیول ہی الگ ہے نا، وہ تو کرتا ہی کچھ اور ہے۔ نواز لیگ تو دیتی، مجھے ایک بندے نے بتایا، ایک ایم پی اے نے، کہ سیکٹری نے بتایا کہ ہم نے پچھلی بار 2 کروڑ روپے ایکسٹرا دیے ایم پی اے کی ٹکٹ لینے کے لیے، تو آپ حساب لگا لیں کہ ایک ایم پی اے کی ٹکٹ لینے کے لیے 2 کروڑ ایکسٹرا دینے پڑتے ہیں، تو اس میں ذاتی مفادات اور سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ مجھے آپس میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ٹکٹیں جو اس بار، کیونکہ انہیں ہر طرف سے اشارے مل چکے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف بنیں گے، تو اب ان کے جو سینئر رہنما ہیں وہ اس چیز کو خوب کیچ کر رہے ہیں اور لوگوں سے خوب پیسے بٹور رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بہت ساری چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون میں جو یہ دراڑیں پڑ رہی ہیں اس کا بہت سارا نقصان میاں صاحب کو بھی ہو سکتا ہے، اور آئندہ آنے والے الیکشن میں اس کے بہت دور رس اثرات ہوں گے۔